السلام علیکم. زندگی کا سفر میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر روبا. ویورز، ایک طویل عرصے کے بعد آج ہم یہ شو ریزیوم کرنے جا رہے ہیں اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جب آفتاب صاحب ابھی ریسنٹلی اپنے امریکہ کے ٹور پہ تھے تو انہوں نے وہاں پر اتنے اچیورز دیکھے، اتنے انٹرپرینورز دیکھے اور ان کا انٹرسٹنگ اینڈ امپریسو زندگی کا سفر آپ کے لیے وہ ریکارڈ کر کے لے کر آئے ہیں. تو ہم اس کو بھی دیکھیں گے اور ان کے بارے میں بات بھی کریں گے کہ نہ صرف ہم ایک محض دیکھنے کی خاطر اس کو دیکھیں، اس سے ہم کیا انسینٹیو لے سکتے ہیں یا اس کو اپنی زندگی میں کیسے شامل کر سکتے ہیں اور خود آگے بڑھ سکتے ہیں. تو آئیے پھر اس سیریز کا پہلا انٹرویو دیکھتے ہیں رحمان نعیم نیو یارک سے. السلام علیکم خواتین حضرات. آج کی گپ شپ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. گزشتہ چند دنوں سے میں ایک ڈسکشن لگاتار کرتا چلا آ رہا ہوں کہ پاکستانی ڈائسپورا کے مختلف سٹراٹاز کے ساتھ میری ملاقات ہو رہی ہے، مختلف ایج گروپس کے لوگوں کے ساتھ. برطانیہ میں تو میں ملتا رہتا ہوں چونکہ آج کل رہ رہا ہوں وہاں پہ. اس سے پہلے میں UAE میں تھا، وہاں پہ بھی میری ملاقات مختلف لوگوں سے، ہر ایج گروپ کے لوگوں سے ہوتی رہی. امریکہ آ کر خصوصی طور پہ میں نے فوکس کیا ہے جین زی کے اوپر، نئی جنریشن پہ. کچھ اس جنریشن کے اندر جو لوگ ہیں کچھ تھریش ہولڈ پہ ہیں، کچھ تھوڑے سے اس سے باہر ہیں، لیکن عمومی طور پہ ینگسٹرز جن کے ساتھ گپ شپ کر کے مزہ بھی آتا ہے، ان سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، انہیں کچھ پتے کی بات بتانے کو ملتی ہے. اور خاص طور پہ وہ ینگ انٹرپرینرز جنہوں نے انتہائی کم عمری میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کر کچھ کر کے کچھ اپنے آپ کو ثابت کر کے دکھایا ہے. تو یہ ارلی سکسیس سٹوریز لائف کی جو بالکل ایک نیا چیپٹر ہے. عام طور پر لوگ ایک مقام پہ پہنچتے ہیں ایک لمبی چوڑی سٹرگل کے بعد. آج ہم آپ کی ملاقات ایک ینگسٹر سے کروا رہے ہیں، ایک نوجوان جو بورن اینڈ بریڈ یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہے، اور رحمان نعیم اس کا نام ہے. انسیڈنٹلی وہ میرے ہی ضلع سے تعلق ہے، اوکاڑا سائیوال. ہی کمز فرام سائیوال بیسکلی. تو رحمان نعیم صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کو انگریزی میں زیادہ سہولت ہے، اردو میں نسبتاً کم، لیکن کوشش کریں کیونکہ آپ کی نیشنل لینگویج جو ہے بہرحال اردو ہے. اور نعیم صاحب آپ کے والد ہیں. دا فیملی کمز فرام ساہیوال. جی، سب سے پہلے آپ اپنی ارلی لائف کے بارے میں، ایجوکیشن کے بارے میں بتائیے گا. میں اگلا سٹیپ آپ کو بتاتا ہوں کہ پھر آپ نے بزنس میں کیسے کنورٹ کیا اپنے آپ کو، کیسے ٹرن لیا. جی. میں نے جب میں ہائی اسکول ختم کرا تھا میرے انوالومنٹ کنسٹرکشن کے ساتھ تھا، بیکاز مائی فادر ان کے لائن آف ورک کی تھا کنسٹرکشن. میں انجینئر انیشلی میں کر رہا تھا، اینڈ دین میں نے ٹرانزیشن کرا بزنس کے اوپر، بیکاز ہمارے دوسرے بزنسز میں ریٹیل لوکیشنز بھی تھے. اینڈ دین پھر میں آئی وینٹ ٹو بزنس اسکول. میں نے بزنس اسکول ادھر کرا، بروک زکلین بزنس اسکول، اینڈ آئی گریجویٹڈ ان آپریشن مینجمنٹ. اسکول کون سا تھا؟ زکلین از بروک کالج، اوکے، ادھر مینہٹن میں تھا. اینڈ کوئنسیڈنٹلی یہ جو گریجویشن ہوئی تھی کووڈ کے ٹائم تھا، سو وہ میں نے تھوڑا اپنا ایڈوانٹیج لیا. I was able to practice the business practically while also pursuing my education in that. اچھا، یہ بتائیے کہ کووڈ نے کیا رول پلے کیا ہے اوور آل ایک اس ملک کے ایک فائنینشیل لینڈسکیپ کے اوپر؟ کرونا کے ٹائم in my line of work a lot of people were home during this time, and اس وجہ سے کنسٹرکشن بہت بری طرح افیکٹ ہوئی. Very, no, but in a good way. اچھا. A lot of people were home. They were tired of seeing the same paint on their walls. They wanted to renovate. So construction کا business بہت succeed ہو رہا تھا کرونا کے ٹائم. جب construction رینوویشن کہہ سکتے ہیں. correct, yeah. And جب construction کا business boom ہوتا ہے، پھر ہمارا بھی line of work pick up ہو جاتا ہے because it coincides together. اچھا، اور اپنے فادر کے بارے میں بتائیے کہ وہ اس ملک میں کب آئے؟ I believe 1986 ادھر آئے تھے. So they were here for some he was here for a little while, and then اس کے بعد he was working in a pharmacy, and eventually ان کا entrepreneurship drive kick in ہو گیا, and then from there اپنا business کھولا تھا.
And then this was during the time where we were manufacturing CDs and DVDs for production companies. And then from there, businesses transitioned to online, Netflix, Amazon Prime. So he quickly decided to get out of that. So it's fairly recent, like around 2014, 2015, हमने business transition करा था. And then we went into the hardware and construction business side. Have you specifically learned something from him? Some special lesson he taught you in Patience. business ethics or Yeah. in fighting spirit or something? Patience. My father के patience level बहुत high है compared to me. मेरे patience मैं panic mode में जल्दी जल्दी चल जाता हूँ. जब मैं decisions बनाता हूँ business के अंदर, मेरे वालिद साहब has to relax हो के decisions बनाते हैं. I have to think of all avenues जब मैं decisions बनाता हूँ. So I believe patience is probably सबसे important चीज़ मैंने उनसे सीखी है. अच्छा, और ओवरऑल आप क्या समझते हैं कि बिजनेस को टाइम देते हैं, फैमिली को टाइम देते हैं? क्या फैमिली क्या है आपकी? योर सिंगल? Yes. हाँ जी. तो घर को टाइम देते हैं, पेरेंट्स को टाइम देते हैं, फैमिली को, बहन भाइयों को? हाँ जी. So जब मैं काम ख़त्म करता हूँ, I leave work 7 o'clock, चल जाता हूँ घर, and then उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके, and then I wrap it up, and then वीकेंड पे भी फ्री हैं? no, मैं 7 days ही काम करता हूँ. अच्छा, काम करते हाँ हैं. जी. आई सी. और काम की नौयत, नेचर ऑफ योर जॉब, डेवलपमेंट में है या सॉलिड कंस्ट्रक्शन वर्क में आप इन्वॉल्व हैं? So मेरे बिजनेस इन्वॉल्वमेंट्स हैं कंस्ट्रक्शन में, कंसल्टिंग में, और बिल्डिंग सप्लाई, हार्डवेयर और रिटेल में. ये सब एक ही एवेन्यू में है, बट मैं जो हैंडल ज़्यादा करता हूँ इज़ जो बिजनेस ऑपरेशन जो बैक एंड में होता है, मैं वो हैंडल करता हूँ. एंड देन मेरा सबसे बड़ा भाई वो फ्रंट एंड में हैंडल करता है. आई एम सॉरी, मुझे फिर एक क्रूड क्वेश्चन करना पड़ेगा, हालांकि मैं आप सॉफ्ट साइड पे जाना चाह रहा था, लेकिन आपके काम की नौयत को ज़हन में रखते हुए कि इसमें बहुत कुछ तो आप इंपोर्ट करते होंगे और टैरिफ्स ने तो आगे सत्यानाश नहीं कर दिया होगा, आपका बिजनेस तो बहुत बुरी तरह इफेक्ट होने जा रहा होगा. हाँ जी, बट उनकी टेंशन होती थी पहले. लेकिन ना एल्युमिनियम है, आयरन है, पेंट्स हैं, योर अपहोल्स्ट्री है, आपकी टैप्स हैं, आपकी सैनिटरी है, हर चीज़ तो कनाडा से बहुत कुछ आ रहा था. हाँ जी, हमारा टैरिफ्स लकड़ी का बहुत ऊपर गया है. कनाडा आई थिंक 33% ऊपर इंक्रीज होया है. इससे भी ज़्यादा है. आई बिलीव ये हम इनके बारे कुछ नहीं कर सकते. सो हमको कॉस्ट इनकर हो रही है, हमने कस्टमर को ट्रांसफ़र करना है. इट्स नॉट लाइक ये नहीं बात हम 33% टैरिफ इंक्रीज हो के फिर हम आगे 50% चार्ज कर रहे हैं. नहीं, जितना हुआ है उससे भी तो बाइंग पावर कम हो गई है. लोग अगर एक साल में 20 फॉर इंस्टेंस अगर 20 यूनिट्स बिकते थे, तो अब तो कहते हैं कि सीधा सीधा 50% रिडक्शन होगी उसमें. अब उनके वजह इकानमी स्लो डाउन होगी है, बट हमारे लिए थोड़ा इम्पैक्ट इतना नहीं होया बिकॉज हम कॉन्ट्रैक्ट्स गवर्नमेंट के साथ रखे हुए हैं, स्टेट्स के साथ रखे हुए हैं, सिटी के साथ रखे हुए हैं. सो उन वजह से उनको पता है बिकॉज ऑफ हमारी फेडरल गवर्नमेंट ये इंक्रीज इतने हुए हैं. 2-3 बारी हमने इंक्रीज कर लिया है. हाउएवर वी कैन ओनली डू वंस अ ईयर. सिर्फ एक इंक्रीज एक साल में कर सकते हैं व्हेन वी गिव दीज कॉन्ट्रैक्ट्स. बेस्ट ऑफ लक सो फार एज टैरिफ्स आर कंसर्न्ड, क्योंकि आने वाले दिनों में चीज़ें और ज़्यादा नज़र आती हैं, हैरत अंगेज़ तौर पे ब्लीक. ये बताइए कि पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं, हॉबीज़ क्या हैं आपकी? एडवेंचर में क्या आपकी दिलचस्पी है? ट्रैवल करते हैं बहुत ज़्यादा? Yes, inshallah by the end of this, I would be traveling to 9 countries by the end of this year. अच्छा, माशाल्लाह. मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, इसलिए मैं डेज ऑफ नहीं करता. एक ही बारी इकट्ठी करते रहते. हाँ जी. सो मैं 2 weeks ऑफ कर लूँगा इन every month in approximate. अच्छा, पाकिस्तानियों के बारे में क्या ओपिनियन है आपकी? पाकिस्तानी आम तौर पे एक जनरल उमूमी लेवल है
کہ بزنس میں ناکام ہوتے ہیں یہاں ان کمپیریزن ود ادر نیشنز؟ کیا وجہ؟ I believe Pakistani people have a lot of potential. Potential بہت ہے پاکستانیوں کے. But جب ادھر آتے ہیں it's the lack of networking and the lack of knowledge. یہ سب سے important ہے because without networking آپ کے business, you can't scale your business. And I believe that's یعنی ڈیٹا نہیں ہے ان کے پاس, انفارمیشن نہیں ہے. correct. Yeah, and you don't know the right people. Sometimes you don't know the right people and ان کے ساتھ آپ scale اپنا business نہیں کر سکتے. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا نہیں پتہ ہوتا, لوکیشن اچھی نہیں سلیکٹ کر پاتے, کچھ اس طرح کی چیزیں. Yes. کوکنگ کرتے ہیں آپ؟ No. You're fond of, are you a foodie too or not very fond of good food? میں کھانا کھا لیتا ہوں, میں کھانا نہیں کھاتا. اچھا, لیکن کھاتے ہیں شوق سے. کیا کھاتے ہیں؟ تھوڑے سب سے میرے ٹاپ کوزینز میڈیٹرینین. اچھا. I love Afghan food. I enjoy eating Peruvian food, Dominican food, you know, different types of cuisines. I know. پاکستانی کو کیسے ریٹ کرتے ہیں آپ؟ Oh, top 5 easily. Number 1 always. That's where my heart is. Number 1 ہے. Yes. I'm glad you say that. چلیں, thank you very much رحمان نعیم. It was pleasure meeting you. Thank you. سر, آپ کا اوور آل امپریشن کیا تھا رحمان نعیم سے بات کر کے؟ رحمان نعیم a very young enterprising boy. آپ کو محسوس ہوا ہوگا کہ وہ اپنے فیلڈ کو, اپنی جاب کو, اپنے کام کو جانتا ہے, بہت اچھی طرح جانتا ہے, اور بہت سینسیبل لڑکا. ایسے ہی نہیں میں نے انٹرویو کیا تھا, کچھ دیکھ کے وہ کیا, اور اس سے جو تحریک ہے نا ینگسٹرز کو جی جو ملتی ہے وہ یہ کہ آپ اپنے کام میں اگر مگن ہے نا, اگر آپ کو اپنے کام کی سمجھ بوجھ ہے, تو پھر وہ کہتے ہیں نا سر سٹ کے کام کرو, پھر اسکائی از دا لمٹ. ہی از ڈوئنگ ویری گڈ. اور گورنمنٹ کا خاص طور پہ اس کے پاس کافی گورنمنٹ کانٹریکٹس ہیں, اور سٹی کے کاؤنسل کے, جیسے نیو یارک میں. مطلب ہے کہ اس کے انٹرپرائزنگ ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ اس نے کووڈ کے دوران پیسہ کمایا, کہ کووڈ میں جہاں سب کچھ ڈاؤن ورڈز ٹرینڈ ہوتا ہے, تو اس نے, ویسے یہ میرے لیے حیرت کا باعث تھا. نہیں, کووڈ کے اندر بھائی بہت سے لوگوں نے جن کو اپنے اپنے بزنسز کی سمجھ تھی, انہوں نے اس کے اندر گیپس کو تلاش کیا, کیونکہ بہت سے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت. اسپیشلی کنسٹرکشن انڈسٹری میں لوگوں نے دیکھا کہ فار ایگزامپل اف آئی ایم سٹنگ ایٹ ہوم اور مجھے کارپیٹ چینج کرنا ہے. وہ اس نے کہا نا کہ ایک ہی طرح کا پینٹ دیکھ دیکھ کر آپ تنگ پڑ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی تھا کہ ایک طرح کا پلمبنگ کا بہت کام تھا ان دنوں میں گھروں کے اندر پینٹ چینجز کا کام بہت تھا, کارپیٹس کا کام بہت زیادہ تھا, اس کے علاوہ باتھ روم فرنیچر اور اس طرح کی چیزوں میں بہت کام. اینڈ اسپیشلی جو کہ آرگنائزیشن ہیں جیسے کونسلز ہیں یا جو بڑی ہاؤسنگ کمپنیز ہیں, دے ور گیونگ دا جابز اوے, کیونکہ اس وقت جاب کرنے والے لوگ کم تھے, کیونکہ بہت سے لوگ ڈرے ہوئے تھے, کر نہیں رہے تھے یہ والی جابس. تو جن لوگوں نے اس دوران ساری ٹیکنیکلٹیز کو ملحوظ خاطر رکھ کر کام کیا, دے میڈ سم ٹرمینڈس منی. لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, جو اسپیشلی مجھے رحمان میں بہت پسند آئی ہے, کہ اسے اپنے بزنس کی سینس پتہ ہے. دیٹس دا مین کرسٹ میں امپورٹنٹ بات, سب سے عام بات یہ ہے. جب آپ کو اپنے بزنس کی مین اسٹرینتھ کا پتہ ہو نا, دین یو کین پلے آن اٹ. اگر آپ کو اپنی بزنس کی اسٹرینتھ کا ہی نہیں پتہ ہے. اور ادر تھنگ وچ آئی ریئلی لائکڈ اباؤٹ ہیم, کہ دا وے ہی واز ایکسپلیننگ کہ جب آپ باہر آتے ہیں, جیسے کہ لوگ آئے ہیں باہر, پاکستان سے آئے ہیں یا انڈیا سے آتے ہیں یا دوسرے ملکوں سے آتے ہیں, ان کو بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے جو بیسک ایسنس ہے نا, وہ کیا ریکوائرمنٹ ہے, رحمان نے انہیں بڑے اچھے انداز سے پیش کیا, تاکہ اس سے پتہ لگتا ہے جو ڈیٹا ہونا چاہیے آپ کے پاس, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن سر ایک ڈس ایڈوانٹیج جو میں نے محسوس کیا, جو لینگویج بیریئر تھا, ہاں, اردو پنجابی, مطلب اس میں بھائی صاحب کمزور ہیں, اور میں بڑا حیران ہوں ویسے اس پہ. حالانکہ یہ جنریشن جو ہے وہ اتنی زیادہ اردو شردو میں, لیکن اردو فلمیں, ہندی فلمیں دیکھ دیکھ کے, ڈرامہ دیکھ دیکھ کے ان کو لینگویج ٹھیک ٹھاک آتی. گھر میں پھر ٹپیکل پنجاب سے, مطلب از فرام ساہیوال. نعیم صاحب جن کا تذکرہ آپ نے سنا ہوگا, اس کے والد از فرام ساہیوال. تو ساہیوال تو گندا پڑا ہے پنجابی میں, تو پھر بھی شاید کوئی نہ کوئی وجہ, لیکن ہی از ون آف دوز ویری فیو ایگزامپلس جو میں نے محسوس کیا کہ لینگویج, اور صاف نظر آتا تھا یہ ہینڈی کیپ.
تو میں انہیں سجیسٹ بھی کروں گا رحمان، آپ دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ لینگویج پہ اپنی کمانڈ جو ہے نا، لینگویج آپ کی پہچان ہے. یاد رکھیے آپ امریکہ رہیں، برطانیہ رہیں، جہاں بھی رہیں، لیکن آپ کی روٹس جہاں سے ہیں نا، اس لینگویج اور کلچر سے ناتا کبھی نہیں ٹوٹنا چاہیے.